الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ آغاز تیرے پاک نام سے کار ساز دو جہاں، آغاز تیرے پاک نام سے کار ساز دو جہاں، رحمت تیری سب سے سوا تو سب سے بڑھ کر مہرباں۔ عزیزان محترم اور اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام اور معزز حاضرین، اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہوا کہ اس نے ہمیں اس بار رونق مجلس میں حاضری کی توفیق عنایت فرمائی۔ عزیزو، آج میرے نانا مرحوم رحمہ اللہ ہمارے درمیان نہیں ہیں، اللہ حضرت کو بری کے رحمت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ میرے عزیزو، جو بھی اس دنیا میں آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے، اور ہمیں بھی ایک دن یہ دنیا چھوڑنی ہے۔ تو عقل مند آدمی وہی ہے جو اس دنیا میں رہ کر کے اللہ نے ہمیں جس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا تھا اس مقصد میں لگ کر کے اپنی زندگی گزارے۔ ہم حضرت مولانا محمد حافظ صاحب کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اتنی بابرکت مجلس منعقد کی، اور حضرت کرتے رہتے ہیں، بڑی ہی جد و جہد قوم کے لیے، ملت کے لیے ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں۔ اللہ حضرت کا سایہ ہمارے سروں پر قادر قائم رکھے۔ عزیزو، ان مجلسوں میں آنا ہمارے لیے خیر کا باعث ہے، تو ہمیں چاہیے ان کی قدردانی کر کے اپنے اکابرین سے نصیحت حاصل کر کے ان پر عمل کر کے اپنی زندگی میں نکھار پیدا کرنا چاہیے۔ آج ہم جلسوں میں شریک ہوتے ہیں، لیکن جو ہم سنتے ہیں وہ صرف جلسے تک محدود رہ جاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، آپ اس دینی ماحول میں اپنے اکابرین سے جو نصیحت سنیں وہ عمل کرنے کی نیت سے سنیں، کیونکہ کوئی بھی ہنر، کوئی بھی فن، کوئی بھی علم تبھی فائدہ مند ہوتا ہے جب ہم سن کر کے یا سیکھ کر کے اس پر عمل پیرا ہوں۔ آج ہم سب کچھ جانتے ہوئے ہماری زندگی عمل سے خالی ہے۔ آج ہمارا نوجوان طرح طرح کے مسائل میں مبتلا، طرح طرح کی لفظوں میں ملوث ہے، اور ایک ہم ہیں، ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں ہے کہ ہماری نوجوان نسل کر کیا رہی ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آج ہماری نوجوان نسل نشے میں ملوث ہو کر اپنی جوانی کو برباد کر رہی ہے، اپنے گھروں کو برباد کر رہی ہے۔ تو میرے عزیزو، میری آپ سبھی سے ادباً گزارش ہے کہ اللہ نے آپ کو ذمہ داری دی ہے، ہر شخص اپنے گھر کا ذمہ دار ہے۔ ہر شخص اگر اپنے گھر کی ذمہ داری صحیح کر کے سنبھال لے، میرے عزیزو، یہ معاشرہ صحیح ہو سکتا ہے۔ اگر ہمارا معاشرہ صحیح ہو گیا، میرے عزیزو، ہمارا دین پر چلنا اور دین پر عمل کرنا اور دین کے کاموں کو کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ قرآن کریم کی جو میں نے آیت تلاوت کی ہے، اس میں باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو، اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق۔ ہم کہیں بھی ہوں، ہر جگہ اللہ رب العزت حاضر و ناظر ہے، ہر جگہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، اللہ سننے والے بھی ہیں، دیکھنے والے بھی ہیں۔ اس لیے میری جہاں تک بھی آواز پہنچ رہی ہو، میرے عزیزو، اللہ سے ڈر کر کے کام کرو، اللہ کو حاضر ناظر سمجھو۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ مٹ جائے گا گناہوں کا تصور ہی جہاں سے اقبال، مٹ جائے گا گناہوں کا تصور ہی جہاں سے اقبال، گر ہو جائے یقین کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ آج جو ہم گناہ کرتے ہیں میرے عزیزو، وہ نڈر ہو کے گناہ کر رہے ہیں۔ ہر آدمی کو معلوم ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، لیکن پھر بھی ہم کر بھی کرتے ہیں۔ کیوں میرے عزیزو؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہمیں دنیا کی فکر ہمارے سروں پر زیادہ سوار ہے، آخرت کی ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ میں بات بارہا کہتا ہوں، ایک دن مرنا ہے اور مرنے کے بعد جواب دینا ہے۔
خواہ وہ جوانی ہو یا بڑھاپا ہو، اللہ نے جو زندگی دی ہے یہ بطور آزمائش ہے، بطور امتحان ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اللہ نے ہمیں جس مقصد کے لیے یہاں بھیجا تھا اس مقصد میں لگ کر کے ہم اپنی زندگی کو گزاریں۔ میرا فیلڈ میں گھومنا ہوتا ہے، لیکن اکثر مساجدوں کا جو حال دیکھنے میں آیا ہے، اکثر مسجدیں خالی پڑی ہیں، بڑی بڑی مساجدیں ہیں، ٹائل پتھر لگے ہوئے ہیں، مسجدیں سجی ہوئی ہیں، لیکن نمازی وہی پرانے 2-4-10 دن جو چلے آ رہے ہیں۔ نوجوان آج ہماری مسجدوں سے دور ہیں۔ میرے عزیزوں، فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ ہر آدمی کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ آگاہ ہو جاؤ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، اور ہر ذمہ دار سے کل قیامت کے دن اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ ایک آدمی گھر کا ذمہ دار ہے، ایک آدمی گاؤں بستی کا ذمہ دار ہے، ایک آدمی ضلع کا ذمہ دار ہے۔ مسلمانوں جس اعتبار کی ذمہ داری ہوگی، خدا کی قسم اسی کٹ گھرے میں کھڑا کیا جائے گا۔ اس لیے آخرت کا فکر کریں۔ جس کو میں کہتا ہوں، گھر سے ایک مسافر چلا جس کے کچھ ارمان تھے، کچھ قدم آگے بڑھا، راستے میں قبرستان تھے، قبرستان میں کھٹی ملی جس کے بیان تھے، اے مسافر سنبھل کر چل، ہم بھی کبھی انسان تھے۔ عزیزو، ہمارے سامنے نہ معلوم کتنے چلے گئے ہیں جنہیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے، اپنے ان کاندھوں سے قبرستان تک پہنچایا۔ ایک دن ہمیں بھی جانا، اس لیے میرے عزیزو، وہ وقت آنے سے پہلے ہمیں اپنی فکر کر لینی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ اپنی آخرت کا فکر کر کے اپنی زندگی کو بنا لینا اور سنوار لینا چاہیے۔ آج ہماری زندگیاں جانوروں سے بھی بدتر ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ جس دنیا کے پیچھے میرے عزیزو ہم لگے ہوئے ہیں، اللہ کا رزق دینے کا وعدہ آپ سے ہے۔ آپ کا کام جو جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں یہاں بھیجا ہے، اس مقصد کے لیے لگ کر کے ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الا خیر لن تموت حتی تستکمل رزقھا۔ خبردار، تم میں سے کسی کو موت نہیں آئے گی یہاں تک کہ وہ اپنا ایک ایک دانہ نہ چنے۔ اس لیے میرے عزیزو، جو روزی اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھ رکھی ہے وہ آپ کو مل کر ہی رہے گی۔ عقل مندی اور دانشوری اسی میں ہے کہ ہم اس دنیا میں رہ کر کے اللہ نے جس مقصد کے لیے ہمیں یہاں بھیجا ہے اس مقصد میں لگ کر کے اپنی زندگی گزارے، تاکہ ہمارا یہاں آنا کامیاب اور کارگر ہو جائے۔ میں شعر کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وہ جو لٹ گئی تیری عظمتیں، تیری غفلتوں کا فراج ہے۔ وہ جو لٹ گئی تیری عظمتیں، تیری غفلتوں کا فراج ہے۔ جو تو جاگ جائے مسلمان آج بھی، وہی تخت ہے وہی تاج ہے۔ وما علینا الا